جتنے مومنین یہاں موجود ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ بار دیگر بلند آواز سے صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات، صلوات محمد وعلى محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، صلوات محمد۔ حضرات علی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکمہ ولایت، پروردگار عالم اپنے محبوب اعظم کو کوئی وقت یاد دلا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اے میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب میں اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا۔ خدا محمد مصطفیٰ کو وقت یاد دلا رہا ہے، میرے محبوب وہ وقت یاد کرو جب میں اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا۔ ابتدا میں جملہ دیا کر رہا ہوں تاکہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت بونا آسان ہو جائے۔ خدا محمد مصطفیٰ کو وقت یاد دلا رہا ہے، میرے محبوب ذرا وہ وقت یاد کرو جب میں اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا۔ وقت اسے یاد دلایا جاتا ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے افکار کی نمائندگی کر سکوں اور یہاں ایسا پیغام دے کے جاؤں جو پیغام محبت قرار پائے، اس لیے کہ جس گھر کا ذکر کرنے کے لیے ہم باہر نکلے ہیں، کائنات میں یہی گھر ہے جن کی محبت مانگی گئی ہے۔ ان کا منبر بھی محبت والا منبر ہے، ان کا جلوس بھی محبت والا جلوس ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ محسوس کرتا ہے یہاں کچھ لیا نہیں جاتا، یہاں دیا جاتا ہے۔ کائنات انسانیت میں سخاوت و کرم کا اصول ہے کہ امیر دیتا ہے غریب لیتا ہے۔ فرزند زہرا نے سخاوت اور کرم کے اصول الٹ دیے۔ آکے دیکھو نیاز پکا کے غریب دروازے کھول کے کھڑے ہیں، غریب دے رہے ہیں امیر لے رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے فرزند زہرا کا،
اور میں بالخصوص آج اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے ان اہل سنت بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو عزاداری مظلوم کربلا میں معاونت کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول کا بیٹا کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ کتاب کا نام ہے جناب المودہ، شیخ سلیمان بلخی قندوزی علیہ رحمہ، برادران اہل سنت کے بہت بڑے محدث، مفکر، محقق، مورخ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول رونق افروز منبر تھے، گود میں حسین بیٹھے، اور کائنات کے رسول نے حسین ابن علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا حسین فارفوہ، پہچان لو یہ حسین ہے، جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے میں نے کیا کہا ہے؟ کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ھذا حسین فارفوہ، اسے پہچانو یہ حسین ہے، جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے، وہ جدتہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے، وہ ابوہ فی الجنہ، اس کا بابا جنتی ہے، وہ امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، وہ اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے، وہ اختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے، وہ محبہ فی الجنہ، اس کے چاہنے والے جنتی ہے، وہ محب محبی فی الجنہ، اس کے چاہنے والوں کو چاہنے والے بھی جنتی ہے۔ جو حسین سے پیار کرے وہ بھی جنتی ہے، یہ رسول ثقلین کا اعلان ہے، جو حسین سے پیار کرے وہ بھی جنتی ہے، جو حسینی سے پیار کرے وہ بھی جنتی ہے۔ یہ ہے کون حسین؟ یہاں اپنے آپ کو اپنے شہر میں محسوس نہ کریں، کربلا میں محسوس کریں۔ یہ حسینی، یہ حسینیوں کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے عزاداری ہی کرنی ہے تو گھروں میں کر لیجیے، عزا خانوں میں کر لیجیے، یہ جلوس لے کے باہر نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ تہذیب ہمیں رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی نے آ کے رسول خدا سے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اسے لوگوں سے کہو سمجھائیں۔ یا رسول اللہ بہت لوگ سمجھا چکے، میری بات کوئی نہیں سنتا۔ کائنات کے رسول نے فرمایا پھر طریقہ میں بتاتا ہوں، اپنے گھر کا سارا سامان گھر سے نکال کے گلی میں رکھ دو، اب جو بھی گزرتا تھا وہ پوچھتا تھا آخر تو پریشان کیوں؟ یہ درس کائنات کے رسول نے دیا۔ ہم نے مجلسوں کا اہتمام کیا، لوگ نہیں آئے، ہم نے اشتہار چھپوائے، لوگ نہیں آئے، ہم نے لنگر کا اہتمام کیا، لوگ نہیں آئے، ہم مجبور ہو کے کربلا کا سامان لے کے دروازوں پہ آ گئے ہیں کہ کل کو میدان قیامت میں کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یزید کون تھا، حسین کون تھا۔ لبیک یوں کہیں جیسے آپ حسین ابن علی کو لبیک کہہ رہے ہیں، کوئی ہاتھ نیچے نہ ہے۔ میں یہاں دو تین سوال اسٹیبلش کر کے جا رہا ہوں۔
ہم یہاں سے گزر جائیں گے اور شیعہ حیدر کرار ہی نے بتایا ہے کہ تہذیب اور اخلاق کے ساتھ احتجاج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ 5ویں جماعت کے طالب علم بھی جلوس نکالیں تو جدھر سے گزر جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے احتجاجی گزرے، توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہوتی، سامان بکھرا ہوا نظر آ رہا ہوتا۔ یہ ہے تہذیب آل محمد۔ یہاں سے لاکھوں گزر جائیں گے، کچھ بگڑے گا نہیں، کچھ سنورے گا۔ جہاں سے حسینی گزریں گے وہاں دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کچھ سنورا ہوا ملے گا، بگڑا ہوا نہیں ملے گا۔ یہ ہے تہذیب آل محمد۔ کائنات میں ایسا پرامن احتجاج کسی نے کیا ہی نہیں جیسا پرامن احتجاج شیعہ نے حیدر کرار کر۔ اور میں ان کی خصوصیت بتاؤں، ان علی والوں میں، ان حسینیوں میں خاص کیا ہے؟ ان میں خاص یہ ہے کہ جس کا یہ خیال ہے کہ انہیں پریشرائز کر کے روکا جا سکتا ہے، وہ بندہ یہ بات یاد رکھے، انہیں جتنا دبایا جاتا ہے یہ اتنے ہی ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ یہاں سے لبیک، یہاں سے کہیں آتا ہے۔ یہاں میں 2-3 سوال اسٹیبلش کر کے جا رہا ہوں، لکھنے والے لکھیں، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں۔ جہاں جہاں تک یہ سوال فلوٹ کیے جا سکتے ہیں ان سوالات کو پہنچا۔ پہلا سوال قرآنی سوال۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم نے 100% نمبر لے کے کامیابی پا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ابراہیم جیسے نبی نے، رسول نے، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب صحیفہ اور سب سے بڑھ کے خلیل پروردگار نے سارے امتحان پاس کر لیے، تو خدا کہتا تب میں نے ابراہیم سے کہا میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ سماعت بیدار کرے، میں 3 سوال اسٹیبلش کر کے جا رہا ہوں۔ بہت پوچھ لیے گئے ہیں ہم سے سوال، اب ہماری باری۔ یہ بات یاد رکھنا، جب سلونی کہنے والے کو ماننے والے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب ابراہیم نے 100% امتحانات میں کامیابی پا لی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو خدا کہتا میں نے اعلان کیا کہ ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، خدا کے دوست ہیں۔ یہ سب عہدے رکھنے کے بعد امتحان سے گزرے ہیں تو امامت ملی ہے۔ اگر آپ متوجہ نہیں ہوں گے اس موقع پر تو کون متوجہ ہوگا؟ جیسے ہی خدا نے اعلان کیا اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا۔ تبرک مل رہا ہو تو لیتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ بچوں کے لیے بھی مانگا جائے۔ تو سمجھا ہے میں نے کیا کہا؟ جیسے ہی خدا نے کہا ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فوراً ابراہیم بولے پروردگار میری اولاد میں بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، واضح توحید ابراہیم تیری نسل میں، تیری ذریت میں امام بناؤں گا، اور صرف امام نہیں بناؤں گا، بناؤں گا انہیں جو سارے کے سارے عادل ہوں گے، ان میں سے ایک بھی ظالم نہیں ہوگا۔ میں پہلا سوال اسٹیبلش کر رہا ہوں، پہلا سوال اسٹیبلش کر رہا ہوں، جو بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہیں اور جن تک آواز جا رہی ہے، پہلا سوال اسٹیبلش کر رہا ہوں۔ ابراہیم سے خدا نے جو امتحان لیے تھے، ابراہیم نے خدا سے 3 چیزیں مانگی، 3 چیزیں ابراہیم نے مانگی، تینوں دینے کا خدا نے وعدہ کیا۔
तीनों का जिक्र कुरान में। हदीस हो तो कोई इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दे, तारीख का वाक़या हो तो सनद का इनकार कर दे। ये अल्लाह का पाक कुरान, जो तर्जुमा मिले जाके पढ़ लीजिएगा। इब्राहिम ने पहली शय क्या मांगी? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, परवरदिगार मुझे और इस्माइल को अपना मुस्लिम कराओ, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और मेरी नस्ल में एक मुस्लिम उम्मत बरकरार हो। इब्राहिम ने मुसलमान उम्मत मांगी, खुदा ने इब्राहिम को दी है तो मुस्लिम उम्मत मौजूद है। दूसरी तरफ इब्राहिम की वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, परवरदिगार से मुस्लिम उम्मत न दे, उनमें एक रसूल भी मबूस था। खुदा ने इब्राहिम की तलब पूरी की, मुस्तफा जैसा नबी मबूस किया। इब्राहिम ने खुदा करे आपकी समात हुआ कि ये जिक्र बने तो ये सवाल इस्टेब्लिश कर जाऊं, इंशाअल्लाह मैं चला जाऊंगा इंतजाम में, ये सवालात गूंजते रहेंगे जो मैं हकीक पेश करके जा रहा हूं। इब्राहिम ने मुसलमान उम्मत मांगी, उम्मत सबके सामने। इब्राहिम ने उम्मत का नबी मांगो, खुदा ने मुस्तफा जैसी नेमत उज़्मा से नवाजा। एक और शय भी इब्राहिम ने मांगी थी, परवरदिगार मेरी नस्ल में इमाम बनाओ। मैं पूछना चाहता हूं, इब्राहिम ने उम्मत मांगी, उम्मत तुम्हारे सामने है। इब्राहिम ने नबी मांगा, मुस्तफा का कलेमा पढ़ते हो, बस पूछना ये है जो इब्राहिम ने मांगे थे वो इमाम कहाँ है? वो इमाम का हमें पूछना है, वो इमाम का जो इब्राहिम ने कहा तो मेरी ज़ुर्रियत। सिर्फ इब्राहिम ने मांगे होते तो मैं बात न करता। खुदा ने देने का वादा भी, और वादा उसने किया जो वादे के खिलाफ करता है। मैं उम्मत से पूछना चाहता हूं, वो ईमान कहां है जो इब्राहिम ने मांगे थे और खुदा ने अता किया? अगर अली वालों के इमाम नहीं, वो इमाम कौन से? अगर कोई कहेगा कि फुला फुला फुला, तो ये बात याद रखिए, कुरान ने एक शर्त रख दी कि खुदा ने कहा जो इमाम बनाऊंगा उनमें कोई भी जालिम नहीं होगा। जिंदगी में एक गुनाह भी हो जाए तो बंदा जालिम है, इसलिए कि कुरान ने गुनाह को जुल्म कहा है। एक गुनाह भी सरजद हो जाए तो बंदा जालिम है। खुदा ने उन इमामों का वादा किया है जो जालिम नहीं। इसका मतलब है कि उनके दामन पे कोई दाग नहीं, लगा हुआ दाग मिट जाना और है, दामन पे दाग का न लगना और है। इसका मतलब है इमाम ऐसे होने चाहिए जिनके दामन पे दाग नहीं। जिनके दामन पे कोई दाग ना हो उन्हीं को लुगत शरीयत में मासूम कहते हैं। ये सवाल इस्टेब्लिश करके जा रहा है ये गरी की तकसीर जो इब्राहिम ने इमाम मांगे थे और खुदा ने देने का वादा किया था वो इमाम का। दूसरा सवाल लोग कहते हैं शिया ने हैदर करार हर साल इकट्ठे होते हैं जहां बैठते हैं करबला का जिक्र करते हैं। अगर करबला इतनी अहम होती तो खुदा कुरान में जिक्र न करता। अगर कुरान करबला का जिक्र न करे तो फिर कुरान ही क्या है? मैंने पहले कहा मैं हदीस नहीं सुना रहा कि कोई इल्जाम में ज़ोफ लगा के ठुकरा दे, मैं तारीख का वाक़या नहीं पढ़ रहा कि कोई सनद का इनकार कर दे। मैं सबको लेके कुरान की कचहरी में खड़ा, अल्लाह की मस्जिद के सामने कुरान की कचहरी। अगर कुरान करबला का जिक्र करे तो फिर हमारे साथ करबला ही बन जाओ। जो यहां खड़ा है और खामोश, वो ये बात याद रखे कि यहां बोलना हक की ताईद में लिखा जाएगा। हक की बात सुन के बोलना हक की ताईद में लिखा जाएगा। अगर कुरान करबला का जिक्र करे
لاپرواہی ہو جاؤ، قرآن ذکر نہ کرے تو جیسے آپ کا جی چاہے. اب اگر اجازت دیں تو میں قرآن کھول کے دکھاؤں قرآن کربلا کا ذکر کیسے کر رہا ہے. ماشاءاللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. خدا ایک گروہ سے مخاطب ہے. علماء جانتے ہیں یہ قوم کی ضمیر جمع مخاطب کی ضمیر ہے. 3 سے زیادہ افراد کے لیے بولی جاتی ہے. خدا کہہ رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اے گروہ میں تمہارا امتحان لوں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. تم خوف زدہ کیے جاؤ. وَالْجُوعِ. بھوکے پیاسے رکھے جاؤ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تمہارے مال لوٹ لیے جائیں گے. وَالْأَنفُسِ. تمہیں بھی مار دیا جائے گا. وَالثَّمَرَاتِ. ثمر کہتے ہیں اولاد کو، تمہاری اولاد بھی مار دی جائے گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. اور میرا حبیب صابروں کے اس گروہ کو بشارت دے دو جن پہ مصیبت آتی ہے تو گھبراتے نہیں. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ کہتے ہیں ہم ہیں بھی اللہ کے لیے، پلٹنا بھی اللہ کی طرف ہے. اور میرا حبیب کل کوئی پوچھتا نہ پھر